کیونکہ اس سے کوئی فساد ہو سکتا ہے یا اس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تحریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی ملک میں زمانے کے حالات کو دیکھ کر اگر خدا نہ کرے وہ قرآن کے ایک حرف کے بعد بھی اعراض رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن میں تحریف کرنے والا ہے. اور وہ کر لے، وہ اپنا من بھر لے، کر لے وہ تحریف. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن میں باوجود کوشش کے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اگر کوئی مفسر بھی تحریف کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا اور کوشش میں ناکام ہو جائے گا. قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا. ابن عطیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف سے سوال کیا تھا. ابن عطیہ نے قاضی ابو یوسف سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اپنے اپنے زبانوں میں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں تحریف ہو گئی، تحریف شدہ کتابیں لوگ یہ کہتے ہیں اور اس کو دیکھ کر قرآن کی خلاف رائے قائم کرتے ہیں. عجیب سوال کیا ابن عطیہ نے قاضی ابو یوسف سے، بلکہ قاضی ابو اسحاق سے، قاضی ابو اسحاق سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں بسہولت تحریف ہو گئی اور قرآن میں باوجود پوری کوشش کے اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکا، کیا وجہ ہے اس کی؟ قاضی صاحب نے عجیب جواب دیا. قاضی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری کتاب میں تحریف نہ ہو سکے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن میں تحریف ہو جائے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت اہل کتاب کے ذمہ کی گئی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الْأَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. کہ اہل کتاب کے ذمہ کیا گیا کہ آپ نے کتاب کی حفاظت کریں. ظاہر بات ہے کہ انسان حفاظت کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اہل کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ذمہ کی گئی، لیکن قرآن کی واحد قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. یہ جواب دیا قاضی صاحب نے. یہ اور کتابوں میں تحریف ہو سکتی ہے سہولت سے، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ 12 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے. اگر ایک حرف کے بارے میں آپ اس سے کہہ دیں یہ قرآن میں نہیں ہے، وہ چیخ پڑے گا کہ نہیں یہ قرآن میں ہے. میرے دوست اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت اس امت کو کوئی ملی نہیں، اور اس سے زیادہ غفلت مسلمانوں میں اس بڑی نعمت سے، اس سے زیادہ غفلت کوئی چیز سے نہیں، اس سے زیادہ غفلت کسی اور چیز سے نہیں. اس لیے وہ دل ویران ہے اور گندا ہے، اور وہ دل وہ آباد دل نہیں جو قرآن نہ ہو یا قرآن کو حصہ نہ ہو. اس لیے یہ ہر مسلمان کے ذمہ سب سے پہلا فریضہ ہے یہ کہ وہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دے. اس لیے کہ اگر قرآن کے مقابلے میں کسی مضمون، کسی شاعری میں، کسی کام میں اگر آدمی کا کسی میں آدمی کا دل لگتا ہے تو وہ اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے سورہ کوثر نازل ہوئی، چھوٹی سی سورت، ہمیں کہ جاؤ علی یہ سورہ کوثر لے جا کے لٹکا دو کعبے پر. آج کیا وہاں تو بڑے بڑے شعراء کی لمبے لمبے غزلیں، لمبے لمبے اشعار وہاں لٹکے ہوئے ہیں. جو شاعری میں اول نمبر آئے تھے ان کے اشعار لٹکے ہوئے، کیونکہ کفار کا معمول تھا کہ جو شاعری میں اول نمبر آتا تھا اس کا شعر کعبے پر لکھ کر لٹکایا جاتا تھا. فرمایا کہ جاؤ یہ لٹکا دو. کفار نے اس سورہ کوثر کے نازل ہونے پر اپنے اشعار اتار لیے بیت اللہ سے، کہا کہ آج ایسی سورہ نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ہماری شاعری کو، اس کی بلاغت نے ہماری شاعری کو پھیل دیا. اس کی بلاغت نے ہماری، وہ جو نبی کے کو جھٹلانے والے ہیں، جو آپ کو کذاب کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں ان کا تاثر یہ ہے، قرآن کے بارے میں ان کا تاثر، مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، جو تاثر ایک کافر کا قرآن کے بارے میں ہے وہ آج مسلمان کا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں جاہل ہے، اناڑی ہے وہ شخص جس کی رائے ہے.
ایک مسلمان امریکہ میں رہتا ہو، یورپ میں، کفرستان میں رہتا ہو یا عربستان میں، وہ اسلامی حکومت میں ہو یا کفر کی حکومت میں، ایک مسلمان اگر کسی جنگل میں رہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کے ترجمہ کو دیکھے اور سمجھے کہ اللہ اس سے کیا کہے۔ سب سے بڑا نالائق اور جاہل ہے وہ شخص جس کے نزدیک قرآن کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں، اور یہ کہتا ہے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب ہی ہے، اس کا جواب ہی ہے کیا مطلب ہے کہ جس آیت کو پڑھنے سے کافر آپ کے اوپر ہاتھ رکھ لے کہ محمد ہمیں یقین ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سوچیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکالا اس لیے جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے کہ ان کا قرآن پڑھنا ہمارے عورتوں بچوں کو اسلام میں داخل کر دے گا، ان سے کہو کہ آہستہ قرآن پڑھو۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اثر آج کیوں نہیں ہے؟ یہ اثر آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا سننا سنانا ختم ہو گیا ہے۔ اب تو لوگ ان گندے حالات سے قرآن سنتے ہیں۔ میں حیران ہوں، لوگوں کی اس رائے سے میں حیران ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے متقی لوگ تھے، ان کو اتنی عظمت قرآن کے اندر تھی کہ وہ کسی رواجی شکل پر قرآن کو لانا گناہ سمجھتے تھے۔ میری بات سب سنیں، یہاں سے 3 حضرات جامع مسجد چلے گئے، وہاں قاری باسط کی قرات کا ٹیپ آیا، لوگوں کو حیرت تھی کہ مشین میں سے آواز آ رہی، حیرت تھی لوگوں، مشین سے آواز آ رہی، انہیں شوق ہوا کہ چلو ہم بھی قرات سنیں، چلے گئے۔ وہاں کسی نے دیکھ لیا کہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پر اللہ کا وہ کلام جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بار بار دھو کر جبریل کے ذریعے اتروایا تھا، آج مرکز سے کچھ لوگ آ کر یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پر قرآن سن رہے ہیں۔ یہ اس طرح شکایت کی آ کر مہاجر صاحب سنو، وہ شکایت کی آ کر حضرت سے کہ حضرت یہ جس قرآن کو محمد اعظم کے قلب کو دھو دھو کر کئی بار اس میں نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو یہ یہود و نصارہ کی مشین پر سن کر آئے ہیں۔ یہ شکایت ایک صاحب جو اس کے پاس بہت آتے تھے، ان کی جامع مسجد پر دکان تھی، منشی نیاز الدین، انہوں نے آگے شکایت، حضرت تینوں کو بلایا کمرے میں اور تینوں کو حضرت نے سزا دی، مرغا بنایا ان کو اور حضرت نے لاٹھی سے مارا، لاٹھی سے۔ سنیے آپ کو تو یقین بھی نہ کہ اس کا، اس لیے کہ نئے نئے رائے ہیں، نئے نئے خیالات ہیں لوگوں کے، کہنے کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے، نبی کو کیا جواب دو گے؟ تم قرآن کی بے حرمتی کر کے آئے ہو۔ اگر آپ نے ایسے آواز سے قرآن چلایا ہوا ہے کہ کوئی شخص اس کو آواز پہنچے مگر وہ سن نہیں رہا ہے، متوجہ نہیں ہے، تو آواز کا پہنچانے والا گناہ گار ہوگا، وہ تو ہوئے گا گناہ گار، کیونکہ اجتماع کا لفظ مجھے اتنی کراہیت ہوتی ہے مائک پر تراویح پڑھنے کی، اتنی سخت کراہیت ہوتی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ لوگوں میں اکتاہٹ ملل پیدا ہو جائے گا، ورنہ بات اگر نقل ہو رہی ہے تو کوئی اثر نہیں، مائک بات کو نقل کر رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں، خدا کی قسم کوئی اثر نہیں۔ آپ تراویح پڑھ لوں، آپ پڑھ لیں، آپ سن لیں، میں سنا لوں، اس کا اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں ہے، میری بات میں قسم پاگل ہے۔ رواجی جو بھی شکل داخل ہو جائے گی درمیان میں، وہ قرآن کے براہ راست اثر کو بالکل روک دے گی، میں کہتا ہوں سمر کر دے گی۔ چل رہا ہے رسم چل رہی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی کے مضمون کا اثر جب ہے جب یہ تذکیر کے ساتھ، مشین کے ساتھ نہیں، انسان کے ذریعے سے آپ جو لے کے بیٹھ جائیں مجھے قرآن سناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلایا، میں مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے پڑھنا شروع کیا،
وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کی اس پر کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی اور آپ کی گود آنکھوں سے بھر گئی. صحابہ نے دیکھا آپ کا حال یہ ہو رہا ہے. صحابہ نے سارے کہا تم خاموش ہو جاؤ، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اصل تذکیر ہے. آپ قرآن پڑھ کر سنائیں لوگوں سے قرآن سنیں. اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابئی سے قرآن سنیے. ان کا نام لے کر اللہ نے کہا ابئی سے قرآن سنیے. ابئی رو پڑے اس پر کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ میرا نام لیا ہے. سمانی بھی اس نے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ میں تم سے قرآن سنوں. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ذکر تلاوت بڑی تیزی کے ساتھ رواج کی طرف جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ. اور جواز کا ہمیں ایک بہانہ ملا ہے. جواز کوئی چیز نہیں، میں کہتا ہوں جواز کوئی چیز نہیں، سنت ہے اور صحابہ ہیں. ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. کون کیا کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم، کون کیا بھونک رہا ہے، کون کیا رائے قائم کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم ایک بات جانتے کہ قرآن کے سننے سنانے کا دور صحابہ میں کیا معمول تھا، ہم یہ جانتے ہیں. اس کا اثر کیوں ختم ہو گیا؟ ظاہر بات ہے کہ جس چیز میں بھی سنت کا اتباع ختم ہو جائے گا اس چیز کا اپنا صفر ختم، اس کا اپنا اثر بالکل صفر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے قرآن کی تلاوت کے سننے کو معمول بنا. کسی کو پکڑ کے بیٹھتا ہوں، صحابہ کا معمول تھا، آپ اثر کا معمول تھا. کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں، مجھے یہ سناؤ، مجھے یہ سناؤ. قرآن کو دوسرے سے سننا مستقل مسنون ہے. قرآن کو دوسرے سے سننا نبی کی سنت ہے. ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ. دیکھو میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے اپنے منہ کا کوئی ذوق ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. شاعری میں اگر کسی کو قرآن زیادہ مزہ آتا ہے تو دلوں کے گندہ ہونے کی علامت. قرآن نے صاف کہا ہے کہ شعراء سرفروں کے امام ہیں. شعراء سرفروں کے امام، گمراہوں کے امام شعراء ہیں. گمراہوں کے امام شعراء. اگر کسی آدمی کو شعر میں یا غزل میں مزہ آتا ہے اور اس کو اس سے زیادہ لذت اور اس سے زیادہ اثر اسے قرآن میں محسوس نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل گندا ہو چکا ہے. اگر عثمان کا قول ہے اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت تمہارا پیٹ نہ بھرتا. قرآن کی تلاوت دل اکتانا. یہ جو 10 دن کا قرآن 15 دن کا قرآن پڑھتے ہیں یہ انہیں اکتاہٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں جلدی سے یہ مصیبت ٹلے اور جلدی سے یہ بوجھ اترے ہمارے سر سے تاکہ ہم اس مصیبت سے آزاد ہوں. یہ 10 دن کا قرآن 15 دن کا قرآن کی بنیادی وجہ یہی، اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں. اس لیے ہم بہت تاکید سے عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ، اس کو سننے یا پڑھنے سے زیادہ کسی غزل یا کسی شعر کے سننے میں مزہ آتا ہے تو یہ اس کے دل کے گندا ہونے کی علامت ہے. اس لیے اپنی زبان کا شغل قرآن کو بنا لو. حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ شرابت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام بنیادی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو. یہ حضرت علی کا قول ہے. اور یہ بھی میں آپ سے ثابت کر دیتا ہوں کہ صحابہ کے اقوال میں اور خلفاء راشدین کے اقوال میں اور بعض سلف صالحین و متقدمین میں کہ اقوال میں اس بات پر اصرار ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھو، قرآن میں دیکھ کر پڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تھے جنہیں اس بات کا شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ باطل حالات پر اور گناہوں کی اور فلموں کے درمیان اور عریانی اور گندی ننگی فلموں کے درمیان قرآن کو داخل کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ نے اس کا الہام کر دیا تھا کہ آگے زمانہ بدلنے والا ہے. میں تو کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں احساس، کیونکہ مردہ ہو چکا ہے، بالکل مردہ ہو چکا ہے. جو یہ رائے رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے. جو یہ رائے رکھتا ہے قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. آدھی اسکرین پر قرآن، آدھی اسکرین پر ننگی فلم. آپ کے اس میں کیا حرج ہے؟ میرا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ جاتا رہا ہے اور قرآن کی عظمت صفر ہو چکی ہے دلوں میں، اس لیے آپ کو احساس نہیں ہے اس کا. اگر آپ میں احساس ہوتا تو آپ سب سے پہلے اس سے نفرت کرتے اور اس کے نفرت کے مطابق اس سے مطابق آپ رائے پیش کرتے ہیں. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے. فرمایا عدیم النظر فی القرآن، قرآن میں نظریں گاڑا کرو.
اب تو ایک جاہل قسم کے لوگ ملیں گے کہ جن کے ساتھ موبائل قرآن نہیں ہے. قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کے ساتھ قرآن تھا, جنگ میں, جہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کفار اس کو لے جائیں, اس کی بے ادبی کریں. قادسیہ کی جنگ میں جو فتح ہوئی ہے وہ قرآن کے ساتھ ہونے سے ہوئی. قرآن ساتھ تھا صحابہ کے قادسیہ کی جنگ میں. بتائیے تو صحیح, اگر منسوخ کتابوں کے تابوت پر, اللہ اکبر, پچھلی قوموں پر اللہ کی مدد نازل ہو سکتی ہے, تو جو ناسخ ہے قرآن اس کے ساتھ رہنے والے صاحب کیسے اللہ کی مدد ہوگی؟ مگر جب عقل خفت ہو جائیں اور رواجی طریقے صحابہ کے طریقوں سے مسلمانوں کو اچھے لگنے لگے, بتائیے. اس لیے میں تاکید سے تو سفر میں جاؤ قرآن ساتھ رکھو, قرآن کھول کے دیکھا. آپ ٹرین میں ہو, بس میں قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھیے. آپ کی یہ تلاوت صحابہ کی تلاوت کے مشابہ ہوگی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, جس کا عمل صحابہ کے طریقے کے مشابہ نہیں ہے وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے. اس کو ہوش میں آ جانا چاہیے, وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے. اس لیے کہ جتنی آپ کی صحابہ کے طریقوں سے ہٹ کر جو رائے ہو کسی کی, عامر شاعری کہتے ہیں دے کے مارو نفرت کے ساتھ. صحابہ کے بعد جو آدمی رائے پیش کر رہا ہے صحابہ کے طریقے کے خلاف, وہ اس کی اپنی رائے ہے, وہ اس کی اپنی رائے ہے. علم تو صحابہ پر ختم ہو چکا ہے. فرمایا کہ اس کو جو چیز صحابہ ثابت نہیں ہے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو, اور جو کام صحابہ نے کیا ہے اس کو اپنی داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ کام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. افضل علیہ بالنواجذ, اس کا حکم اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ دور بدلے گا, آپ کو معلوم تھا. آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی عمر بعد میں کیا کرے گی, آپ کے طریقوں کو کیسے مزہ میٹ کرے گی. فرمایا کہ عمر کے طریقے کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا, کیونکہ عمر اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ شدید ہے. تو میری درخواست ہے یہ کہ روزانہ کا ایک منزل پڑھنا اپنا معمول بنا لو. تم چاہے ملازم ہو, تاجر ہو, جو چاہے ہو, تم وزیر اعظم ہو, جو چاہے ہو, تم یہ طے کر لو کہ مجھے اتنا قرآن روزانہ پڑھنا ہے. اور واقعی کہتا ہوں کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مشغلہ ہوتا ہے. کسی کو چھالیاں چبانے کا, کسی کو چنگم چبانے کا, کسی کو گنگنانے کا, کسی کو نعوذ باللہ سگریٹ بیڑی پینے کا. یہ اپنے اپنے سب کے اپنے اپنے منہ کے شوق ہوتے ہیں سب کے. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں فہمی بھی شوق. حضرت علی کا علم بہت گہرا تھا اور بڑا الہامی علم تھا. وہ آ کر کے کہتے تھے کہ کوئی میں اپنے پاس, میرے پاس جو علم ہے میں اس کا کسی کو حامل نہیں, کسی کو اس علم کو لینے والا نہیں پاتے, کسی کو کس کو نہیں علم. فرماتے ہیں فہمی بھی شوق. اس کا ترجمہ اگر آپ غور کریں گے فہمی بھی شوق تو بنے گا میرے منہ کا شوق. فہمی بحال شوق کہ میرا منہ اس شوق کے ساتھ ہے, میرے منہ کا یہ شوق ہے. اس فہمی بھی شوق کا جو ترجمہ ہے اگر اس کو کوئی غور کر لے اور اس کے الفاظ پر, حروف پر غور کر لے, تو یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں جن کو روزانہ پڑھنے کے لیے فرمایا. عجیب بات ہے, قرآن کی منزلیں بتا دی, کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے, اور اس کو لفظ یہ بنا کہ یہ آپ کے منہ کا شوق ہے, میرے فمی بھی شوق میرے منہ کا شوق. فاتحہ سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ سے پڑھیے سورہ مائدہ تک پہلے دن, سورہ مائدہ سے پڑھیے سورہ بنی اسرائیل تک. نہیں, فمی بھی شوق سورہ فاتحہ سے پڑھیے سورہ مائدہ تک, اور سورہ مائدہ سے پڑھیے سورہ یونس تک, اور سورہ یونس سے پڑھیے سورہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل تک, سورہ بنی اسرائیل سے پڑھیے سورہ شعراء تک, سورہ شعراء سے پڑھیے سورہ والصافات تک, سورہ والصافات سے پڑھیے سورہ قاف تک. یہ بن گیا فمی بھی شوق. فا میم یا با شین واو قاف, یہ 6 حروف ہیں جو ہر سورت کا شروع کا حرف ہے, اور آخر میں سورہ ناس تک پڑھیے. یہ ایک ہفتے میں آپ کو قرآن پورا ہو. کتنا آسان اور کتنا بلیغ حضرت علی کا یہ قول ہے, اگر وہ غور کرے اس لیے پورا عمل میں اس کا عزم کر لے کے ہمیں قرآن کا ادب کرنا ہے. بس ہمیں قرآن کا ادب کرنا ہے. میں کہتا ہوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ جس میں قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے, بے حرمتی ہو رہی ہے, اس سے باز آ جاؤ.
اس سے باز آ جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے. کوئی دلیل نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ آپ قرآن کو موبائل میں رکھیں. نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی دلیل ہے. کل تک موبائل نہیں تھا، آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ کیا ضرورت کیا پیش آئی آپ کی؟ آپ اس کی ضرورت کیا پیش آئی آپ کو؟ اس کی میرا سوال ہے سب سے، کیا ضرورت پیش آئی آپ کو اس کی؟ سوچیے. کیونکہ جی میں نے عرض کیا تھا، کل بھی عرض کیا تھا کہ کشتی میں سوراخ جن لوگوں نے کرنا چاہا صرف سہولت کے لیے کرنا چاہوں. میں کہتا ہوں جو بھی آپ سہولت کی چیز پیش کریں گے آپ اسلام کے نظام میں خلل پیدا کر رہے ہیں اور کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں اس منکر سے باز آئیے اور قرآن کا ادب کیجیے. اور قرآن کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وضو کر کے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے اندر دیکھ کر پڑھیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر نماز اور وضو کے درمیان قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھا کرتے ہیں. یہ حکم دیا گیا ہے عدیم النظر فی القرآن، قرآن میں نظریں گاڑا کرو، قرآن میں نظریں گاڑا کرو. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھلانا بھی ہے. بلکہ حدیث میں تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جو علمہ کی 7 لفظ لگایا گیا ہے، میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں سب سے یہ بات کہ کوئی آدمی اگر قرآن سیکھ لے صرف لیکن نہ سکھلائے تو اس کو یہ خیر حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کام پورا نہیں کیا. سنیے میری بات سنیے. خیرکم من تعلم القرآن کے بعد ختم نہیں کر دی، آگے علمہ. اگر آپ پورے قرآن کے حافظ نہیں، ایک آیت آپ کو آتی ہے تو آپ کو نبی کا حکم ہے کہ آپ اس آیت کو دوسرے تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیہ. یہ امر ہے، یہ امر ہے، حکم ہے، یہ حکم ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جس خیر کو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ فرمایا تمہیں کا بہتر آدمی ہوا ہے جو قرآن کو سیکھ لے، نہیں فرمایا بلکہ جو قرآن کو سیکھے اور جتنا اتنی سکھائے تو دوسروں کو سکھلائے. یہ دونوں چیزیں پائی گئی اگر، تب تو ہم اس خیر کو حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے. کریں گے تو انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو، اللہ سے مانگ لیں.